جذبہ احساس سے اس وقت معمور وہ تمام احباب جو کہ بڑھ چڑھ کر احساس ٹیلیتھون کا حصہ بن رہے ہیں، آپ تمام کا شکریہ بھی، اور آپ تمام کے ساتھ ہم تمام اس وقت موجود ہیں شب کے اس پہر کہ جس وقت آپ لوگوں کے جانب ہم نے قدم یہ بڑھایا ہے اور یہ صحیح کرنے کہ آپ لوگ ایک پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم کی مدد سے جس طرح آغاز میں مفتی سعید صاحب نے فرمایا تھا کہ باقاعدہ علماء کرام کی نگرانی میں ہر چیز کی جانچ پڑتال کر کر ان تک جو کہ حقیقی اس چیز کے حقدار ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام کی توجہ دلاتا چلوں کہ اس وقت ترکی اور شام میں جو زلزلے سے متاثرہ افراد اور خاندان ہیں جنہیں اس وقت آپ کی، میری، ہم سب کی ضرورت ہے، اور ہم تمام اپنا اپنا حصہ بقدر جثہ جس کے پاس جتنا ہے۔ میں آج ایک خبر بھی پڑھ رہا تھا جس کے مطابق امریکہ میں بسنے والے ایک پاکستانی بزنس مین ہیں، انہوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر تقریباً $30 ملین ترکی کے سفارت خانے پہنچے اور وہاں پر عطیہ کیا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ افراد جو ہیں ان کو یہ رقم پہنچائی جائے اور اس سے ان کی جتنی داد رسی ہو سکتی ہے وہ کی جائے۔ تو یہ ایک جذبہ خیر سگالی ہے اور یہ خاصہ ہے اس قوم کا، اس امت کا، کہ جب کوئی افتاد پڑی، جب کوئی مشکل گھڑی آن پڑی تو آگے بڑھے اور بڑھ کر یکجان ہو گئے اور یکجان ہو کر آگے بڑھ کر اور دنیا کے سامنے ایک مثال بن کر سامنے آئے۔ اور یہاں پر نیکی کے حوالے سے بھی میں مفتی اکرام کی جانب آؤں گا۔ مفتی صاحب اس چیز پہ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا کہ ایک سری نیکی اور ایک جہری نیکی جو اس کا ایک تصور ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنا نام ظاہر نہیں کرتے ہیں اور ظاہر نہ کر کے اور لوگوں کو اس جانب بھی مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک نیکی وہ ہے جو ترغیب دلانے کی نیت سے بھی کہی گئی ہے، جس طرح سے مثال میں دے رہا ہوں کہ اس وقت ہم موجود ہیں، ابھی تو فی الحال ہم ٹیلی فون کالز نہیں لے رہے، لیکن اگر ٹیلی فون کال کے ذریعے سے کوئی شخص اپنا نام بتا کر اور وہ چیز دیتا ہے تو اس کا اجر، اور جو دوسری نیکی جس کے اندر نام چھپا کر اور بالکل اپنے آپ کو مخفی رکھ کر ذات مقدم نہیں ہوتی، مطلب وہ کام مقدم ہوتا ہے کہ جو کام ان تک پہنچ جائے، تو اس کا کتنا اجر ہے، اور دونوں کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی بھی فرما دیں۔ میں صرف ایک اپیل دوبارہ سے کرتا چلوں کہ 100 پاؤنڈ اور 100 پاؤنڈ کے ساتھ $100، اور یہ ایمرجنسی کٹ اس وقت جس کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے سے بلینکٹس، میٹرسز اور بلینکٹ میٹرسز کے ساتھ کھانے کی اشیاء انہیں فراہم کی جا رہی ہیں اور دیگر اور سامان زندگی فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ احساس کے وہ تمام ٹیم ممبرز جو کہ اس وقت موجود ہیں ترکی کے اندر، شام کے اندر، اور ان تک ایک تحفے کی شکل میں لے کر پہنچتے ہیں کہ آپ کے لیے یا آپ کے پاکستان سے اور دنیا بھر سے مختلف بہن بھائیوں نے تحفہ پیش کیا ہے، اس تحفے کو قبول کریں، اور وہ بسط خوشی قبول کرتے ہیں، اور جب تک اس تحفے کا استعمال کریں گے وہ یقیناً ان خوشیوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے وہ صدقہ اجر ہوگا کہ جو آپ کو قیامت میں بھی اور قبر میں بھی اس گرمی سے آپ کو بچائے گا، جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث میں اپنی فرمایا ہے اور ترغیب بھی دلائی ہے۔ مفتی سعید صاحب آپ کی جانب، مفتی سعد صاحب، کہ جس طرح سے نیکی کے حوالے سے تو تھوڑا سا کہ ایک ترغیب دلانے کی نیت سے کہ کیا فرق ہے اور اس کا اجر کیا ہے؟ بے شک جس طرح آپ نے کہا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ اپنا نام ظاہر کرتے ہیں جیسے، اور ایک یہ جو بغیر نام ظاہر کیے مدد کو مقدم رکھتے ہوئے، جیسے آپ نے ایک بہت بڑی مثال دی، آج کا ہی یہ واقعہ ہے، لیکن دونوں میں بات یہ ہے کہ نیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جیسے بڑی عید میں کہ نہ تمہارا گوشت، نہ تمہارے گوشت کا خون، نہ کوئی میرے تک نہیں پہنچتا، بس تمہاری نیت ہے جو مجھ تک پہنچتی ہے۔ تو اس میں دیکھا جائے اگر کوئی اپنا نام بھی ظاہر کرتا ہے اس نیت سے کہ ترغیب ہو، اس نیت سے کہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ دیں، اس نیت سے کہ وہ یہ دکھانا چاہے کہ میں غریب آدمی ہوں، میں اس اماؤنٹ سے بھی دے سکتا ہوں، اور کوئی اور اس کے ذہن میں کوئی بھی بات ہو، اس کی نیت مدد کرنے کی ہو، تو اللہ رب العزت اس کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ کوئی ایسا شخص
جو اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتا ہو، کام کو مقدم رکھنا چاہتا ہو، اللہ رب العزت کو راضی کرنا اس کے ذہن میں مقدم ہو، اگر وہ اس نیت سے کرتا ہے تو انسان کی نیت، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی احد پہاڑ بھی صدقہ کر دے، ایک سونے جیسا ہو وہ صدقہ کر دے، اور اس کی نیت دکھاوے کی ہو، ریاکاری کی ہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن ایک کھجور کی گٹلی بھی اللہ رب العزت کے راستے میں اس نیت سے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور جس کو میں دے رہا ہوں اس کی مدد ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جائیں گے. اس میں ایک اور بات ایڈ کرتا چلوں کہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ، جیسے ابھی آپ نے بات کی $30 ملین، اب ایک شخص کہے یار میرے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، جی بالکل، اور تو میں کیسے دے سکتا ہوں، فلاں شخص کے پاس اتنا ہے. وہ امیر لوگ دے دیں گے لیکن پوچھا آپ سے بھی جائے گا. جیسے میں نے گزشتہ روز بھی ایک مثال دی تھی کہ جب وہ آگ میں ایک طوطا جو اپنے چونچ میں پانی بھر کے آ رہا ہوتا ہے، اور جب ان کو ہمارے نبی کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ اوپر سے ایک پانی کے اپنے چونچ میں جب پانی پھینکتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں تمہارے پانی پھینکنے سے تو آگ بجھنی نہیں ہے، یہ اتنی محنت کس چیز کی؟ تو فرمایا میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں تو میں یہ تو کہہ سکوں میں آگ لگانے والوں میں نہیں بجھانے والوں میں سے تھا. تو بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کے پاس جو کچھ بھی ہو، جس لیول کا بھی ہو، ضروری نہیں کہ وہ ہم نے جب پچھلی بار جب فلڈ کا وہ معاملہ تھا تو ہم نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جس میں وہ پیسے نہیں جمع کرتے، وہ گلک جس کو وہ باقاعدہ گلک لا کر دی جس میں سکے تھے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ وہ چھوٹی بچیوں کا وہ گلک بھرا سکوں والا یہ لاکھوں کروڑوں روپے پہ بھاری تھا، کیونکہ ان کی تمام جمع پونجی انہوں نے اللہ رب العزت اور ان بھائیوں کے سامنے پیش کر دی. اور یہی ترکی اور سیریا کے لوگ ہیں. جب ہمارے ہاں فلڈ آئے تھے، ہم اسی احساس پروگرام میں جب پاکستان کے لوگ، تو انہوں نے بلینز آف ڈالر وہاں سے ہمیں عطیہ کیے تھے. اور یہ ایک ہیومن کلچر بھی ہے کہ انہوں نے ہماری مدد کی تھی. اب ہمارا وقت ہے اس کو ان کو بیک کرنے کا. اور اس وقت کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی مدد کریں. نام ظاہر ہو، نام ظاہر نہ ہو، مقصد ایک ہے کہ اس وقت وہ اس مجبوری سے نکل آئے کیونکہ وہ اللہ رب العزت کا بندہ ہے اور اس سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. بالکل بالکل. جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، مفتی سعید صاحب، جس طرح ہماری ابھی یہ گفتگو بھی اور جو ایک سلسلہ چل رہا ہے ترغیب کے حوالے سے، اور جو سری اور جہری نیکی، ایک تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا یہ پوچھا بھی جا رہا ہے کہ اس کا فرق ایک تو بیان کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا اجر میں فرق ہو جاتا ہے بعض اوقات؟ نیت تو ایک اپنی جگہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک صادق ہے، مثال یہ ہے کہ اس وقت میں یہاں پر موجود ہوں، ہم تمام یہاں پر موجود ہیں، اور ہم اپنی اسکرین کے ذریعے سے اس وقت یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی آپ آئیں اور آ کر اس کار خیر میں شامل ہو جائیں. اعلانیہ بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی اعلانیہ شامل ہو جاتا ہے تو کیا اس کی نیکی کا اجر بھی وہی ہے جو کہ مخفی شامل ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. صدقات کی 2 قسمیں بنائی گئی شریعت نے. ایک تو وہ ہوتے ہیں عبادات میں بھی، ایک تو وہ جو فرض ہے، جیسے فرض نماز ہے، اس میں ایک فرض نماز ہے اور اس میں کچھ نفل بھی ہوتی ہیں. اسی طرح صدقات میں کچھ فرائض بھی ہیں اور کچھ نفل صدقات بھی ہیں. اور دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ فرض جو ہے وہ تو سب کے سامنے ادائیگی ہونی چاہیے، کہ اس کو اعلانیہ طور پر، تاکہ لوگ اس کی طرف کوئی تہمت نہ لگائیں کہ اس نے تو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی. اور جو نفلی صدقہ ہے اس کے لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ اس کو پوشیدہ دیا جائے. لیکن ہم جب معاملات کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی جب کوئی ایسا معاملہ آیا تو وہاں نفلی صدقے کے لیے بھی اعلان فرمایا ہے. آپ دیکھیے اب مسجد نبی شریف کی جب تعمیر کا معاملہ تھا، اب مسجد تعمیر تھی تو اس وقت ظاہر فرض تو زکوٰۃ ہے، وہ مسجد کے اندر لگ نہیں سکتی ہے، تو شرعی مسئلہ ہے. تو اس وقت لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال طلب کیا گیا، یا کبھی جہاد کا موقع آیا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی شریف کے اندر ممبر پر تشریف فرما ہو کر صحابہ کرام کے مجمع میں اعلان فرمایا کہ دین اسلام کو ضرورت ہے اس وقت مال کی. اور آپ جانتے ہیں جس وقت یہ صحابہ کرام کا تو ایک طریقہ کار تھا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. اور پھر ہمیں وہ بارہا یہ واقعات ملتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے اور دل میں ایک یہ تمنا تھی، تڑپ تھی کہ ابو بکر ہر بار مجھ سے بازی لے جاتے ہیں، آج میں ان پر بازی لے جاؤں گا کہ میں اپنے گھر کا آدھا ساز و سامان لے کر حاضر ہو گیا. لیکن کچھ ہی دیر میں جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوتے ہیں تو اپنے گھر کا سارا ساز و سامان لے کر آ جاتے ہیں. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟
تو کیا فرمایا تھا؟ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو ہمیں یہ بھی کہ جس وقت موقع ہو تو لوگوں کی ترغیب کے لیے بالکل اعلانیہ طور پر صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، تاکہ اس سے لوگوں کو بھی ترغیب ملے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جب ہمارے پاس اتنا مال کثیر موجود ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہاں تک ملتی ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ آگ سے یعنی جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ ایک شخص جب اس کے پاس مال ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آپ دیکھیے نا، نفلی صدقہ کس کے لیے رکھے گئے؟ زکوٰۃ تو جو مالدار ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، ان پر فرض ہے، لیکن نفلی صدقہ جو ہے، نفلی صدقہ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس اگر مال کثیر نہیں یا وہ فرائض کی ادائیگی کر چکے، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنا مقام، اپنی بیماریاں، اپنی پریشانیاں، کیونکہ صدقے کے بارے میں آپ سب یہ احادیث مبارکہ ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ صدقہ وہ بیماری کو بھی ٹال دیتا ہے، صدقہ برائیوں کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، آنے والی پریشانی، مشکلات صدقے کے ذریعے گویا اس کے آگے ایک بند بن جاتا ہے، اور وہ ساری چیزیں مصیبت آنے والی ہے رک جاتی ہیں۔ تو اس وقت جس کے پاس جو ہے، جو استطاعت ہے، وہ اگر $100 کے ذریعے نہیں $50 کے ذریعے بھی کر سکتا ہے، وہ ضرور آگے بڑھے، بس اپنا حصہ ملائے، تاکہ قیامت کے دن وہ یہ کہہ سکے کہ مولا جو میری استطاعت تھی میں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی تھی، جو میرے پاس مال تھا میں نے اس میں سے تیری راہ میں ضرور خرچ کیا تھا، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی۔ تو اس وقت میں پھر سے اپیل بھی کروں گا کہ جہاں جہاں دنیا بھر میں ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں، آپ آگے بڑھیے، احساس ٹیلی تھون کے ذریعے آپ کی یہ رقم، آپ کی طرف سے کیا گیا یہ عطیہ ان مسلمان بھائیوں کو تک پہنچے گا، اور اس وقت انہیں بہت ضرورت ہے۔ ہم محسوس کریں کبھی بارش کے وقت اگر ہم باہر ہو، گھر ہمارا دور ہو، تو اس وقت ہمیں یہ ایک تڑپ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم جلد از جلد گھر پر پہنچ جائیں۔ اگر سخت گرمی کی شدت ہو، اس وقت ہمیں پڑاؤ کے لیے آشیانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت جو مسلمان بھائی وہاں سردی میں کانپ رہے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں ہماری ضرورت ہے، ہم جس طریقے سے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، کہ آج ان پر یہ آزمائش آئی ہے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ کیونکہ ابھی پچھلے دنوں جب ہمارے ہاں سیلاب کا معاملہ ہوا تھا، ہم نے دیکھا کہ ترکی کی طرف سے کس قدر ہمارے پاکستانیوں کے لیے امداد آئی اور ہمارے مسلمانوں کی مدد کی گئی۔ تو گویا ہم پر یہ ایک احسان بھی ان کا کہ انہوں نے ہماری جس طرح مدد کی، اور ایک بندہ جب کسی پر احسان کرے تو اسے چاہیے کہ وہ بھی اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ احسان کرے۔ تو جتنی ہم ان کی مدد کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔ بالکل، مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت انداز سے اس چیز کو بیان کیا کہ خیر کے کاموں میں اپنا حصہ کس انداز سے آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات رہی، جب مفتی سعد صاحب سے بات ہو رہی تھی تو مفتی سعد صاحب نے ایک جملہ یہاں پر فرمایا تھا کہ وہ کم سن بچے بچیاں جو کہ بنا کسی غرض کے اس احساس کے جذبے سے معمور تھے، کیونکہ معصوم ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو جذبہ عطا فرمایا ہے، کاش کہ وہ جذبہ ہم تمام کے اندر آ جائے تو ان حالات سے ہم بہت جلد اور بہت تیزی سے باہر آئیں گے۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس وقت جس طرح سے ابھی زلزلہ آیا ہے، تقریباً کم و بیش 13-14 برس قبل بھی ترکی کے ایک اور صوبے کے اندر زلزلہ آیا تھا، وہاں پر زلزلے سے متاثرہ ایک بچہ جس نے اپنی زندگی ایک خیمے میں گزاری، اور خیمے میں گزارنے کے بعد مفتی صاحب بڑی قابل ذکر بات ہے کہ خیمے میں گزارنے کے بعد اس بچے نے اس چیز کو، اس کے اندر یہ احساس پروان چڑھا کہ اگر میرے ساتھ یہ ہے تو میں اپنے لیے، تو اس نے اپنا ایک باقاعدہ ایک منی باکس بنایا، جو ہمارے عام زبان میں گلک ہم جسے کہتے ہیں، کہ جس کے اندر اپنی آپ سیونگز جمع کرتے ہیں، اور وہ سیونگز لے کر وہاں پہنچا اور اس نے کہا کہ مجھ جیسے کچھ بچوں کو ان پیسوں کی ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ لوگ استعمال کریں۔ تو اس جذبے نے کئی بچوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا، اور میں تو ہمیشہ سے یہ اپیل کرتا ہوں اس احساس ٹیلی تھون کے توسط سے بھی اور دیگر پلیٹ فارم پہ بھی، کہ اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنی اولاد کو روزانہ، چاہے وہ 10 روپے یا 1 روپے کا سکہ یا 5 روپے کا سکہ اس بچے کے ہاتھ میں دیں، اور اس سے کہیں کہ بیٹا یہ اپنے جیسے کسی بچے کے لیے کہ جس کو اس کی ضرورت ہے اس باکس میں جمع کرو، اور مہینہ ختم ہونے کے بعد اس کے لیے کوئی تحفہ پیش کرنا چاہو، کوئی کھانے کی چیز پیش کرنا چاہو۔ اگر ہم نے یہ جذبہ اور یہ احساس جگا دیا، چاہے آپ برطانیہ میں ہیں 1 پاؤنڈ دینا چاہیں،
چاہے آپ امریکہ میں ہیں $1 دینا چاہیں، دنیا کے کسی خطے میں ہے، کسی بھی کرنسی میں، اگر اس کو ہم نے ایک ذریعہ بنا لیا تو وہ دن دور نہیں کہ جس دن ہم ویسے بھی دنیا کے سامنے خیرات کرنے والے لوگوں کی مدد کرنے والی قوموں کے اندر ان اقوام میں سر فہرست ہیں، اور یہی زندہ قوموں کی نشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ مجھے یہاں پر ایک وہ اشعار یاد آ رہے ہیں کہ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف عالم کا سفر سیکھو، خواص خشک و تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو۔ تو وہ تمام چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر جتنے احباب اس وقت اس ٹرانسمیشن سے جڑے ہوئے ہیں، اس احساس سے جڑے ہوئے ہیں، اس جذبے سے جڑے ہوئے ہیں، اگر وہ اس جذبے کے ساتھ صرف یہ نیت کر لیں کہ جب جب اس ٹیلیتھون کے ذریعے سے اپیل ہو، چاہے وہ 1 ہفتے بعد ہو، چاہے وہ اگلے روز ہو، آپ اپنی اولاد اور اپنی فیملی کے اتنے افراد کو چن کر آپ $1 ہو، £1 ہو، یا کوئی بھی اماؤنٹ ہو، اس کو عطیہ کر لیں، اور وہ جمع کرنے کے بعد آپ اناؤنس کریں کہ جی میں آج $30 $50 $100 میں عطیہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی سکرینز پر ہمارے ٹیلی فون نمبرز آ رہے ہیں جس کے ذریعے سے آپ ان تمام جو کہ ترکی کے اندر اور ملک شام کے اندر اس وقت آپ لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مستحق ہیں، کہ جن کو ضرورت ہے اس وقت اس سائے کی، کہ جو سایہ ان کے اوپر نہیں ہے، چھت ان سے چھن چکی ہے، انہیں ان گرم کپڑوں کی، ان کمبل کی، ان میٹرسز کی ضرورت ہے کہ جو ان کے پاس نہیں ہے، انہیں کھانے کے لیے اس خوراک کی ضرورت ہے کہ جو خوراک ان کو وہ توانائی فراہم کرے گی کہ جس میں اگر ان کی زبان سے ایک مرتبہ سبحان اللہ نکلا تو سوچئے کہ اس کا اثر آپ کے لیے آپ کی قبر تک اور قبر سے آگے پھر قیامت تک چلے گا، کہ £100 $100 ایمرجنسی کٹ کے لیے، اور £150 اگر آپ برطانیہ میں ہیں، اور $200 اگر آپ امریکہ میں ہیں ان کی طبی امداد کے لیے۔ اچھا مفتی صاحب، جس طرح سے بچوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اگر بچوں کے لیے کچھ عطیہ کر رہے ہیں اور ایک جذبہ خیر سگالی کے تحت وہ آ رہے ہیں، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے والدین کو بہت زیادہ جھنجھوڑتے نظر آتے ہیں کہ نہیں چلیں اور ہمیں مدد کرنی ہے اور ہمیں بھی دینا ہے اور صدقہ کرنا ہے۔ بچے والدین کو انسپائر کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ایک بچے کے اندر اتنا جذبہ موجود ہے لیکن ایک بڑے کے اندر کیا وہ تفکرات ہیں، وہ فکریں ہیں، اور وہ تمام کیا کہتے ہیں سامنے مسائل ہیں کہ جس کی بنا پر ایک انسان تھوڑا سا پابند نظر آتا ہے کہ جہاں وہ اگر شاید $10 نکال سکتا ہے وہ $1 نکالتا ہے کہ نہیں یار یہ میں فیملی کے لیے رکھ لوں، لیکن ایک بچہ ہے جس کو پتہ ہے کہ جی یہ ٹافی آ سکتی ہے، یہ میرے پاس سامان آ سکتا ہے جس سے میں ان تمام چیزوں کو انجوائے کر سکتا ہوں۔ تو یہ وجوہات کیا ہیں؟ مطلب یہ تھوڑا سا بڑا ایک حیرت انگیز ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب پہلے میں آپ کی طرف آتا ہوں، مفتی سعید صاحب کی طرف، اس میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا تھوڑا، تاکہ والدین بھی ذرا سا اس حوالے سے موٹیویٹ ہوں اور ہم بھی ایک موٹیویشن حاصل کریں اس حوالے سے۔ بچے جو ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں آگے بڑھتے ہیں، اگر ہم ایک معاشرتی اس میں دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، والدین اگر کسی اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ان ساری چیزوں کو جو ان کے ماتحت جو ان کے معاملات ہیں، گھر کے معاملات ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھ کر خرچ کرتے ہیں، لیکن ایک جذبہ وہ کہ بچے جو ہیں وہ بالکل سادہ اور ان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ نیکی کی طرف بھی، اگر والدین ایسے ہوں کہ وہ خود بھی نیکی کرنے والے ہوں تو بچے ان سے بڑھ کر کرنے والے ہوں گے۔ آپ دیکھیے اگر ماں اپنے بچے کے سامنے نماز پڑھے گی تو وہ چھوٹا بچہ ہے، بچی، وہ بھی جا نماز لے کر ساتھ ہی بیٹھ کر وہ بھی نماز پڑھے، اگرچہ اس کو نماز کے آداب یا نماز کے ارکان نہیں معلوم ہوں گے، لیکن وہ اپنے انداز سے سجدہ کرنا، اپنے انداز سے دعا کرنا، یہ بچوں کے اندر چونکہ وہ اس مراحل میں ہوتے ہیں جب ابھی وہ سیکھ رہے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں نیکی بھی کوئی کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات، جیسا کہ ابھی آپ نے بھی یہ فرمایا، تو بچوں کے ہاتھ سے ہمیں حکم بھی دیا گیا کہ بچوں کے ہاتھ سے ہم صدقہ دلوائیں۔
اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے کہ ان کے اندر یہ جب جذبہ پیدا ہوگا تو کل یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو یہ بھی اس طرح صدقہ و خیرات کرنے میں بالکل آگے ہوں گے اور اسی طرح وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے میں جہاں ہم دیگر اپنے گھر کے معاملات کو دیکھتے ہیں وہاں ہم ضرور صدقہ و خیرات کے لیے ایک حصہ ضرور مخصوص کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہاں تک ملتی ہے کہ انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے، یعنی انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ یعنی اگر وہ چاہتا ہے کہ میں بیماریوں سے محفوظ رہوں، اگر وہ چاہتا ہے میں مشکلات پریشانیوں سے محفوظ رہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ و خیرات کرتا رہے، کہ اس صدقہ و خیرات کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آنے والی پریشانیوں کو روک دیتا ہے، اس سے اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ ہوتے ہیں کہ بندہ جب آزمایا جاتا ہے تو اس کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہم مثالیں دیکھتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم مثال دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی آپ نے اعلان نہیں فرمایا تھا، اپنے ایمان کو ظاہر نہیں فرمایا تھا، اس وقت آپ کا جو آقا تھا اس نے کتنا ظلم و ستم کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر آپ کے اوپر بھاری چٹان رکھ دی جاتی، بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، وہ تڑپ جو آپ کی ایک دین اسلام کے لیے تھی اور آپ کا جو جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، تو آپ اس وقت فرمایا کرتے تھے کہ چاہے کتنے ظلم و ستم مجھ پر ہو جائیں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک خدا ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمارے سامنے یہ صحابہ کرام کی تاریخ ہیں، یہ سیرت مبارکہ موجود ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر اگر آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا مقام بھی کتنا بلند ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اذان کا اعلان کہ نماز کے لیے جو بلاوا اذان مقرر ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے لیے انتخاب فرمایا۔ صحابہ کرام کے دل میں تمنا تھی کہ کاش ہمیں یہ سعادت ملے اور ہم دین اسلام کے اس اہم فریضے نماز کے لیے ہم لوگوں کو بلائیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس صحابہ کرام کے مجمع میں جس میں سیدنا ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، مولائے کائنات بھی موجود ہیں، ان تمام اس میں مالدار صحابہ کرام بھی تھے، دیگر بڑے بڑے مراتب والے صحابہ کرام بھی تھے۔ اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے فرمایا کہ بلال تم جاؤ کعبے کی چھت پر اور وہاں پر جا کر اذان دو۔ اب دیکھیے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن یہ سعادت جو آئی کہ مکے کی چھت پر، کہ بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اب اس عظیم منصب اور اس عظیم عبادت کے لیے لوگوں کو بلانا ہے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ انہیں چونکہ اس قدر آزمایا گیا، ان پر تکالیف جتنی زیادہ آئیں، رب تعالیٰ نے ان کا مقام بھی اتنا بلند فرما دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی شان یہاں تک بیان فرمائی کہ بلال میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں بھی اپنے آگے سنی ہے، یعنی جب جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ بھی ہوگا تو اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سواری کو پکڑ کر آپ کے آگے آگے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جتنی زیادہ مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اس سے بندے کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے۔ ہم جہاں اپنے گھر کے دیگر اخراجات کو مینیج کرتے ہیں، وہاں اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے کہ جن پر آزمائش آئی ہے ان کے لیے ضرور حصہ نکالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے معاملات میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اور ابھی جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ ایک ہوتی ہے کثرت۔ معذرت چاہ رہا ہوں مفتی صاحب، ایک بریک کی طرف بھی بڑھنا ہے، میں اس سوال کو لے کر مفتی سعد صاحب کی جانب بھی آؤں گا، لیکن کیونکہ ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں، ہمارے درمیان حافظ حاشر صاحب بھی موجود ہیں، اور بہت شکریہ حافظ حاشر صاحب کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں، نعتیہ کلام کی طرف بڑھتے ہیں ہم، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ بریک کے بعد جب دوبارہ واپس آتے ہیں تو پھر مفتی سعد صاحب سے شروع کریں گے اور اس پہ مزید گفتگو کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، گردش میں
تقدیر بور میں ہے سفینہ بے کس پہ کرم کیجئے ہے وقت مدد آئیے بگڑی کو بنانے بگڑی کو بنانے گوشیدہ نہیں آپ سے کچھ غم کے فسانے زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ زخموں سے بھرا ہے کسی مجبور کا سینہ بے کس پہ کرم کیجئے چھائی ہے مصیبت کی گھٹا گیسوں والے گیسوں والے لاگ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے لاگ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے طوفان کے آثار گئے دشوار گئے جینا طوفان کے آثار گئے دشوار گئے جینا بے کس پہ کر